آج ہم بلاک چین کے پیچھے چھپے بنیادی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ ٹیکنالوجی جو انٹرنیٹ کی ایک بہت بڑی کمی کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اچھا تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ انٹرنیٹ پر جو سب سے پہلی خریداری ہوئی تھی اس کی ادائیگی کیسے کی گئی تھی؟ تو بات ہے 1995 کی۔ پیزا نیٹ نامی ایک سروس نے لوگوں کو آن لائن پیزا آرڈر کرنے کی سہولت تو دی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ ادائیگی دروازے پر نقد ہی کرنی پڑتی تھی، اور یہیں سے اس زمانے کے انٹرنیٹ کی بنیادی کمزوری سامنے آئی۔ وہ معلومات تو بھیج سکتا تھا، لیکن کسی بھروسے مند بیچوان کے بغیر ویلیو یا قدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا انٹرنیٹ کی تہوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا ایتھرنیٹ، جس نے دو کمپیوٹرز کو جوڑا۔ پھر آیا TCP/IP، جس نے بہت سے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑا۔ اس کے بعد آیا HTTP، جس کی بدولت ہم ویب سائٹس دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن ایک تہہ ابھی بھی غائب تھی، ایک ایسی تہہ جو ویلیو یا قدر کی منتقلی کے لیے ہو۔ دیکھیے، ویلیو کو منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور آن لائن دنیا میں اعتماد کی چابی ہے کرپٹوگرافی۔ تو یہ کرپٹوگرافی آخر ہے کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں، یہ محفوظ طریقے سے بات چیت کرنے کا علم ہے، خاص طور پر جب کوئی آپ کی معلومات چرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ آپ کو اپنا راز محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر ڈیجیٹل دنیا کا بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل سوال پر کہ کسی مرکزی بینک یا کمپنی کے بغیر دو لوگ براہ راست ایک دوسرے کو ویلیو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ وہ پہیلی تھی جسے حل کرنے کی کوشش کئی سالوں تک ہوتی رہی، اور پھر 31 اکتوبر 2008 کو ستوشی ناکاموٹو نامی ایک گمنام شخص یا گروہ کی ایک ای میل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس میں لکھا تھا، میں ایک نئے الیکٹرانک کیش سسٹم پر کام کر رہا ہوں جو مکمل طور پر پیئر ٹو پیئر ہے، جس میں کسی بھروسے مند تیسرے فریق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بس پہیلی حل ہو گئی۔ اور وہ حل تھا بلاک چین۔ آئیے اسے ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کے 3 بنیادی اجزاء کو سمجھتے ہیں۔ تو بلاک چین آخر ہے کیا؟ پہلی چیز ہے ٹائم سٹیمپڈ اپین بلاگز۔ یہ ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے جس میں آپ صرف نئی معلومات، وہ بھی تاریخ اور وقت کے حساب سے، بلاکس میں ڈال سکتے ہیں، پرانی معلومات کو بدل نہیں سکتے۔ دوسرا، اسے کرپٹوگرافی سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ ہیش فنکشنز اور ڈیجیٹل سگنیچرز جیسے ٹولز اس ریکارڈ کو کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے بچاتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز ہے کنسنسس پروٹوکول۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے نیٹ ورک کے سارے لوگ مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا نیا بلاک شامل کیا جائے گا، اور اسی سے بھروسے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی نے دنیا کا پہلا حقیقی پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش بنایا، یعنی بٹ کوائن۔ لیکن بڑا سوال یہ تھا، کیا کوئی اسے استعمال بھی کرے گا؟ اور یہاں سے کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مئی 2010 میں ایک پروگرامر نے 2 پیزا کے بدلے 10,000 بٹ کوائنز کی پیشکش کی۔ جی ہاں، 10,000۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن۔ 2010 میں ان بٹ کوائنز کی قیمت صرف $41 کے قریب تھی، لیکن آج اپریل 2026 میں انہی بٹ کوائنز کی قیمت $600 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مثال بٹ کوائن کی قدر میں ناقابل یقین اضافے اور اتار چڑھاؤ کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے۔ اب ذرا بٹ کوائن سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا پورے مالیاتی نظام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ مالیاتی شعبے کو ایک ریت کی گھڑی کی تنگ گردن کی طرح سمجھیں۔ کھربوں ڈالر اس سے ہو کر گزرتے ہیں، اور یہ شعبہ اس بہاؤ پر ایک طرح کا معاشی کرایہ وصول کرتا ہے، یعنی بھاری منافع کماتا ہے۔ اور یہ موقع کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ امریکہ کا مالیاتی شعبہ ملکی معیشت کا 7.5% ہے، اور اس کی آمدنی $1.5 ٹریلین ہے۔ صرف ادائیگیوں کا نظام ہی سالانہ 100 سے 200 ارب ڈالر کما لیتا ہے، اور عالمی سطح پر 1.7 ارب لوگ آج بھی بینکنگ کے نظام سے باہر ہیں۔ لیکن اس موقع کو صحیح تناظر میں دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بار چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ کرپٹو مارکیٹ جو تقریباً $2 ٹریلین کی ہے، وہ عالمی ایکویٹی مارکیٹ جو $80 ٹریلین کی ہے، اور عالمی قرض مارکیٹ جو $250 ٹریلین کی ہے، کے مقابلے میں ابھی بہت چھوٹی ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف۔
اس ٹیکنالوجی کو حقیقی دنیا میں اپنانے میں کافی بڑی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ تو اس بحث کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک طرف تو کم لاگت، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مالیاتی رسائی اور غیر مرکزی اعتماد جیسے بڑے مواقع ہیں، تو دوسری طرف اسکیلیبلٹی یعنی بڑے پیمانے پر کام کرنے کی صلاحیت، پرائیویسی، سیکیورٹی اور گورننس جیسے بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا بلاک چین واقعی تبدیلی لانے والی ایک طاقت ہے یا یہ صرف ایک دلچسپ تجربہ بن کر رہ جائے گا؟ اس کا جواب ابھی واضح نہیں ہے، اور شاید یہی چیز اس ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ دلچسپ بناتی ہے۔